وقت کے امام کو سید الشہداء کی اور ان کے اصحاب کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار، ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا، پہلی محرم کا دن آیا، پالنے والے ہمیں ہماری نسلوں کو سید الشہداء کے غم میں غمزدہ رہنے والوں میں شمار فرما۔ مالک، اگر روحیں قبض ہو جائیں، مر بھی جائیں تو عزاداری میں شرکت کی اجازت عنایت فرما۔ مرنے کے بعد قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ مالک، منتقم خون حسین، وارث کربلا، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پالنے والے امام کے دل کے سکون کا سبب ہمارے پرسے کو قرار فرما۔ پروردگار، ہمارے گزشتگان کے درجات بلند فرما۔ مالک، بحق صاحب الامر والزمان شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے واسطے، تمام زائرین ابا عبداللہ الحسین کی حفاظت کے واسطے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام، لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام، جازم أعناق النواصب اللئام، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابك الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا عجبا، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات تمام شہدائے کربلا، اسیران کربلا کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى أصحاب بلکہ بصدائے بلند، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات پڑھ دیجیے. ارباب المدانش، پہلی محرم کا دن نمودار ہو چکا. امام کا صحابی ہے فضیل، امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول. ان المیت، میت جب کسی کے یہاں ہو جاتی ہے، کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس پہ گریہ کیا جاتا ہے اس دن. یہ زیادہ سے زیادہ سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ وہ دن آتا ہے، یاد کر کے گریہ کر لیا جاتا ہے. وَلَكِنْ أَرَاكُمْ وَشِيئَتَكُمْ، مگر مولا میں دیکھتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کے شیعوں کو بھی. جب کبھی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، حسین ابن علی پہ بیٹھ کے گریہ کرنے لگتے ہیں. امام کا جواب محسوس کیجئے گا اور اس گریہ کرنے پر اپنے آباء و اجداد کو دعائیں دیجئے گا کہ انہوں نے یہ گریہ کی عادت ہم میں پہنچا دی. یہ امانت جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو دی، ان سے چلتی ہوئی یہ امانت ہم تک آئی ہے جو گریہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے. امام نے کہا بندہ خدا سوال کیا ہے تو سنو. اذا حل حلال المحرم، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، نشرت الملائکۃ ثوب الحسین، ملائکہ امام حسین کا کرتا لے کر عرش پہ آ جاتے ہیں. اجرکم علی الزہراء مخرق بالسیوف ملتخ بالدماء. اس کرتے پر جا بجا تلواروں کی وجہ سے پارا پارا ہو چکا ہوتا ہے. خون آلود کرتا ملائکہ عرش پہ لہراتے ہیں، عرش والے گریہ کرتے ہیں. ہم جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے آنسو نکل پڑتے ہیں. سنو، صرف ہم نہیں دیکھتے، ہمارے شیعہ بھی اس کرتے کا دیدار کرتے ہیں. ولیکن مگر فرق ہے، ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. علامت یہ ہے دیکھنے کی کہ جب محرم شروع ہوتا ہے تو گریہ شروع کر دے. اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ. پروردگار کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ پالنے والے تو نے ایک مرتبہ اور موقع دیا کہ حسین ابن علی پہ گریہ کر سکے. 8ویں امام نے کہا تھا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، اگر حسین ابن علی پہ روتے ہوئے آنسو نکلیں رخسار پہ جاری ہو جائیں، پروردگار حسین کے صدقے میں تمام خطاؤں کو بخش دے گا. آج بھی حسین ابن علی کے در پہ حر آتے ہیں. عشق حسین ابن علی میں اے فرزند شبیب جو رو لے پروردگار تمام خطاؤں کو بخش دے گا. اے ابن شبیب، تمہیں معلوم ہے یہ پہلی محرم کا دن وہ دن تھا جس دن زکریا نے حسین کو یاد کیا تھا. جب حضرت زکریا محراب عبادت میں ہیں، دعا کر رہے ہیں پروردگار حبلی من لدنک ولیا، پالنے والے اپنی جانب سے مجھے ولی عطا کر دے. کب کی بات ہے؟ جب زکریا کے بال سفید ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، زوجہ بانجھ ہے. آہستہ سے پروردگار کو پکارا اور کہا پالنے والے میں تجھ سے مانگ کے نا امید نہ ہوا. اب سنیے گا، امام کہتے ہیں کہ حضرت زکریا کے پاس ملائکہ آئے اور آنے کے بعد کہا حسین پہ گریہ کرو.
کربلا کا ذکر کیا، آتش حسین کا ذکر کیا، صبر حسین کا ذکر کیا. 3 دن گزر گئے، زکریا محراب سے نکلے نہیں، حسین پہ روتے رہے. اس کے بعد دعا کی، پروردگار بس حسین کے صدقے میں بیٹا دے دے. آواز قدرت آئی، انا نبشرک بیحییٰ. اے زکریا حسین پہ گریہ کیا، اب ہم تمہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر رہے ہیں. ایک اور دعا کی تھی جناب زکریا نے، پروردگار جب حسین کے صدقے میں بیٹا دے رہا ہے، امام حسین کے مصائب میں سن چکا ہوں، میری خواہش ہے میرا یہ بیٹا بھی ویسے ہی شہید ہو. یہی وجہ امام حسین کربلا کی راہ میں بار بار حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ کو یاد کر رہے. اللہ نے بیٹا عطا کیا، حضرت یحییٰ شہید ہوئے، مگر ایک فرق ہے، یحییٰ کی شہادت کے بعد بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ نہیں پھرایا گیا. انبیاء نے امام حسین پہ گریہ کیا ہے. کربلا کی سرزمین پہ خلیل الرحمن ابراہیم آئے ہیں، رہوار پہ سوار ہیں. وقع علی الارض، زمین پہ جناب ابراہیم گرے، پیشانی سے خون نکل رہا ہے. کہا پروردگار کیا کوئی خطا ہو گئی؟ جبرائیل آئے، اے ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی، لیکن تم جس سرزمین پہ ہو اسے کربلا کہا جاتا ہے. کربلا یعنی کیا مطلب؟ کہا کربلا میں نبی کا بیٹا پیاسا ذبح کیا جائے گا. اللہ نے چاہا کہ ایک نبی اور ایک وصی کا خون کربلا میں آ کے جمع ہو جائے. اے ابراہیم تم گریہ کرو حسین پر، ہم تمہارے خون کو حسین کے خون سے ملا دیں. یہ گریہ انبیاء نے کیا ہے، یہ سعادت ہے. یہ گریہ ملائکہ کرتے ہیں، یہ گریہ اہل بیت کرتے ہیں. بلکہ میرے مولا کائنات کہتے ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جانور بھی قبر حسین کی طرف گردنوں کو پھیلائے ہیں اور حسین پہ گریہ کر رہے ہیں. روایت معلوم ہے آپ کو، جناب اسماعیل اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے صحرا میں نکلے ہیں. شدید پیاس کے عالم میں ہے جانور، شدید پیاس کے عالم میں ہے. نہر کے کنارے لے کے گئے جناب اسماعیل، مگر کوئی جانور نہر سے پانی نہیں پی رہا. کہا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. وہی نازل ہوئی، اے اسماعیل انہی جانوروں کو قوہ گویائی عطا کر دی گئی ہے، ان سے سوال کرو. جناب اسماعیل نے سوال کیا کہ اتنا پیاسے ہو پانی کیوں نہیں پی رہے؟ جانوروں نے کہا ہمیں خبر دی گئی ہے کہ اسی نہر سے نبی کا بیٹا پانی پینے آئے گا اور پیاسا شہید ہو جائے گا. یہ کربلا کی نہر ہے. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. ارباب اعضاء پروردگار ان سانسوں کو ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد سے معطر قرار فرما. بات جناب ابراہیم کے ذکر تک آ گئی تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. جناب ابراہیم نے ہی عرش کی جانب نگاہ کی تھی تو کچھ انوار کو دیکھا تھا. موضوع گفتگو کیا ہے؟ موضوع گفتگو میرے 12ویں امام کی خصوصیات. ان انوار میں جناب ابراہیم نے کہا پروردگار یہ نور کیسے دیکھ رہا ہوں؟ بیان ہوا یہ نور ہے آخری نبی محمد کا نور. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. عرش کی جانب خلیل الرحمن نے دیکھا کائنات کے نبی کا نور. کہا پروردگار کچھ اور انوار دیکھ رہا ہوں جو ان انوار کے ساتھ ساتھ ہے، یہ کون سے نور ہیں؟ فرمایا یہ محمد کے وصی علی اور محمد کی زوجہ فاطمہ کا نور ہے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اور دائیں بائیں طرف یمین عرش پر حسن و حسین کا نور ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. طویل روایت ہے چھٹے امام سے میں ذکر کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ پروردگار ارا انوارا قد احدقوا هذه الانوار. بہت توجہ سے سنیے گا جملہ. حضرت ابراہیم نے کہا پالنے والے چند انوار کو میں دیکھ رہا ہوں، چند نورانی انوار کو میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے ان 5 کے گرد گھیرا لگایا ہوا ہے. 5 انوار کے گرد کچھ انوار کا دائرہ ہے، کچھ نور ہیں. پروردگار نے کہا یہ نور حسین ابن علی کی نسل میں آنے والے اماموں کے نور ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگلا جملہ سنیے گا والمہدی فی وسطہم قائم یصلی. جمعے کا دن ہے، 12ویں امام سے منسوب ہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا ایک نور جو ان انوار سے الگ ہے. کیسے الگ ہے؟ درمیان میں ہے، حالت قیام میں ہے. عجیب بات، پروردگار یہ درمیان میں نور ہے اور حالت قیام میں یہ کس کا نور؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم یہ وہ ہے جس کے دست مبارک پر میں تمام کائنات میں عدل کا نظام جاری کروں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. حضرت ابراہیم نے ایک اور سوال کیا، پالنے والے ان انوار کو تو میں شمار کر سکتا ہوں، یہ 14 ہے، مگر چند انوار میں دیکھ رہا ہوں جن کی تعداد لا احصیہم، میں شمار نہیں کر سکتا، الا انت، سوائے تیرے کوئی شمار نہیں کر سکتا. اتنے انوار ان نوروں کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ کون؟ جواب آیا اے ابراہیم یہ انہی کے شیعہ ہیں. امام کہہ رہے ہیں جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ یہ ان کے شیعہ ہیں، کہا اللہم اجعلنی من شیعتک، مجھے بھی ان کے شیعوں میں قرار دے. حیدری محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جن کے شیعوں میں ہونے پر ابراہیم فخر کر رہے ہیں. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد یا علی. آپ سنیے گا، روایت کو میں مکمل کر دوں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. جناب ابراہیم نے ایک سوال کیا تھا. آپ کو 11ویں امام کی روایت یاد آ جائے گی کہ جو مومن کی علامات ذکر ہوئی ہیں، 5 علامات ذکر ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا بما یعرف شیعتہم و شیعت علی. پالنے والے یہ علی جن کا نام تو نے بیان کیا کہ تو علی الاعلی ہے، اسی سے علی نام رکھا. کمال یہ ہے علی الاعلی، اسی علی الاعلی سے علی نام رکھا. تو محمود ہے، محمود سے محمد نام رکھا. فرق ہے محمود سے محمد، علی سے علی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی پروردگار علی العظیم ہے. اسی وجہ سے علی کس سے نکلا؟ علی سے. وہ اللہ علی ہے، اس نے علی کا نام اپنے نام پہ رکھا. وہ اللہ محمود ہے، اس نے محمود سے محمد نکالا. وہ اللہ فاطر ہے، فاطر سے فاطمہ نکالا. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ. مگر امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بہت توجہ سے سنیے گا، نازک مرحلہ ہے. 5ویں امام کی حدیث ہے لفظ علی کا احترام بہت بڑھ گیا، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا مہینوں کی تعداد 12 میں سے کون تھے حرمت والے مہینے؟ کتنے؟ 4. یہ 4 احترام والے مہینے، ان میں ظاہری قرآن پڑھا جائے تو یہی معنی ہو جائے گا کہ بھئی وہ 4 مہینے ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، رجب، یہ 4 مہینے جن کا احترام ان 12 میں زیادہ ہے.
یہ ہے نا، حدیث بھی ہے اور آیت قرآن کریم کی 4 کا احترام 12 میں سب سے زیادہ ہے۔ 5ویں امام نے کہا یہ بظاہر لوگوں کے لیے عمل کرنے کی باتیں ہیں، مگر یہ ظاہری قرآن باطنی قرآن یہ ہے کہ 12 سے مراد 12 امام، 4 سے مراد جن کا احترام سب سے زیادہ ان 12 میں 4 علی، پہلے امام علی، چوتھے امام علی، 8ویں امام علی، 10ویں امام علی۔ کوئی بڑھ کے سوال کرے مولا علی نام کا احترام سب سے زیادہ کیوں ہو گیا؟ فرمایا اس لیے کہ محمد تو محمود سے نکلا، علی علی سے ہی آیا۔ حیدری۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار وہ جن کا نام تو نے اپنے نام پہ رکھا ہے، اسی علی کو یا علی مدد کہہ دیا کریں مسلمان، یہی اتحاد بین المسلمین ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ بھائی علی ابن ابی طالب کو نہ کہیں یا علی مدد، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اسے کہہ دیں یا علی مدد، مگر نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ نام علی سے بغض ہے، ورنہ قرآن میں کہیں اللہ عظیم نہیں آیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آیا تو قرآن ختم کرتے تو کہنا چاہیے تھا نا قرآن کہہ رہا ہے صدق اللہ العلی العظیم، مگر نام علی سے بغض تھا۔ اندازہ ہے تو نہ قرآن پہ عمل کرنا ہے نہ اہل قرآن کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا پروردگار یہ جن کا نام تو نے اپنے نام پہ رکھا ہے، اس علی کے شیعوں کی علامت کیا ہے؟ بما یعرف شیعۃ علی، کہا بالصلاۃ 51 والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، 51 رکعت نمازیں دن بھر کی استحباب آپ حضرات کے علم میں ہے، اور جہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا۔ کیوں؟ یہ بھی علی کی محبت کی طرف اشارہ ہے۔ ارے جسے علی سے بغض ہوگا وہی بسم اللہ چھپا کے پڑھا۔ عجیب حدیث ہے واللہ، عجیب حدیث ہے۔ جب امام بھائی با کے تحت میں جو نقطہ ہے اسی سے بغض ہو تو بسم اللہ سے کیا لینا؟ حدیث عجیب ہے، جب امام نماز کے لیے آگے بڑھتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، سنتا ہے بسم اللہ بلند پڑھی کہ نہیں پڑھی، کچھ بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ امام کہتے ہیں شیطان گلے میں چپک جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں نماز کوئی اور پڑھا رہا ہے لیکن امام شیطان ہو جاتا ہے، کیونکہ بسم اللہ سے بغض ہو گیا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اب سن لیے، اس لیے یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، فقط امام کی حدیث ہے الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا۔ نماز میں نہیں کہا، فقط کھانے کے لیے بیٹھے بلند آواز سے بسم اللہ، کہیں بھی بلند آواز سے بسم اللہ۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، القنوت قبل الرکوع۔ حضرت ابراہیم کو بیان کیا رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا، ابراہیم کو کہا گیا علی کے شیعوں کی علامت ہے۔ اندازہ لگا رہے؟ رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا علی علیہ السلام کے شیعوں کی علامت ہے۔ اس میں چند علامتیں بیان کی، دوسری روایت میں 5 علامات بیان ہوئی ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ التعفیر فی الجمین علی الجبین، کیا مطلب؟ پیشانی کو خاک پہ رکھنا، پیشانی کو خاک پہ رکھنا علی کے شیعوں کی علامت ہے۔ آسان سی بات ہے بھائی، نبی کے دور میں یہ کارپیٹ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو سرکار کس پہ سجدہ کیا کرتے تھے؟ خاک پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ خاک کو سجدہ کر رہے ہو، خاک کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کپڑے کو سجدہ کر رہے ہیں، خاک کو نہیں، خاک پر کر رہے ہیں، خدا کو کر رہے ہیں سجدہ۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ ہاں، تو یہ بنا کے کیوں رکھتے ہیں؟ بنا کے اس لیے رکھتے ہیں کہ ہر زمین کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ پاک ہے، تاخیر ہے، ہم اپنے پاس خاک بنا کے رکھتے ہیں۔ ارے خاک کربلا کیوں رکھتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، آپ کربلا کی خاک سے بغض ہیں نہ کریں، عام خاک پہ سجدہ تو کریں۔ کربلا کی خاک تک پہنچنے کی بات الگ ہے، کربلا کی خاک تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اب اندازہ لگائیے
جمعے کا دن ہے، موضوع کے مطابق ہے، اس لیے روایت پیش کر رہا ہوں 12ویں امام کی خصوصیات۔ 12ویں امام کی خصوصیات، حدیث میں آپ نے غور کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک نور ہے جو اس وقت بھی حالت قیام میں ہے۔ وہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرے حسین کی نسل میں آنے والے مہدی کا نور ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اسمہ علی اسم نبی، میم ہا میم دال، اس طرح بیان ہوا حدیث میں، ان کا نام نبی کا ہم نام ہوگا۔ وہ کیا؟ میم ہا میم دال۔ اب اس یہ الگ معاملہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے احادیث میں، آیا وہ نام آج کے دور میں بھی ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں، فقہا کی اس میں الگ ہمارے پاس آرا موجود ہے، مگر آئیے اس وقت کی روایت سنا رہا ہوں، موضوع کے مطابق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد و آل محمد وعجل فرجہم، شیعوں کی علامت آپ نے سن لی، مومن کی علامت اور منتظر کی علامت یہ ہے کہ عجل فرجہم کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ 12ویں کو یاد رکھتا ہے، ان کے ظہور میں جلدی کر دے، پروردگار ان کے ظہور میں جلدی کر دے، یہ دعا کرتا ہے۔ میں نے چھٹے امام کا نام کیوں لیا؟ امام علیہ السلام نے ابن سنان نامی شخص ہے، اس سے امام نے کہا دیکھو جمعے کا دن سید الایام ہے، ہمارے آخری بیٹے کے ساتھ خاص ہے۔ دعا میں کیا ملتا ہے؟ المتوقع فیہ ظہورک، اس دن آپ کا ظہور متوقع ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ، پالنے والے امام امر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما۔ صلوات پڑھتے اس دعا کی قبولیت کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ امام کہہ رہے ہیں اے ابن سنان، جمعے کے دن کو محشر میں مثل العروس، دلہن کی طرح سجا کے لایا جائے گا۔ دلہن کی طرح جمعے کا دن تمام ایام کا سردار مجسم شکل میں موجود ہے، زیورات اس کے اوپر پہنائے گئے ہیں۔ اعلان ہوگا اے جمعے کے دن جس نے جمعے کے روز میں محمد و آل محمد پہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھی، اس کا ہاتھ تھامو اور جنت میں لے جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام سے سوال ہوا مولا جمعے کے دن میں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھی، اسے جمعے کے دن کی شفاعت نصیب ہوگی، کیسے صلوات پڑھے؟ امام نے کہا کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ان جملوں کی تلاوت کرے گا تو جمعے کے دن کی شفاعت بھی پائے گا، ان کا منتظر رہے گا تو مر بھی جائے گا تو قبر میں فرشتہ آئے گا، شانہ ہلائے گا اور کہے گا ارے جن کے منتظر مرے ہو وہ آ چکے ہیں، اٹھو اور ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، اٹھو اور ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ مولا جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ آپ نے کہا صلوات پڑھے گا، امام نے کہا 100 مرتبہ۔ 100 سے زیادہ افراد موجود ہیں، ایک مرتبہ پڑھ دے مل کے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام سے پوچھا گیا مولا ٹھیک ہے پورے جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ لے، افضل وقت کیا ہے؟ امام نے کہا بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد بہترین موقع ملا، ایک مرتبہ اور مل کے صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام علیہ السلام کی خصوصیات، امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات موضوع گفتگو ہے۔ آیت کی تلاوت کی میں نے، آیت معراج کے حوالے سے، سبحان الذی، پاک ہے وہ پروردگار، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، سیر کروانے لے گیا۔ اسرا رات کو سیر کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ تو کہاں سے آ گئے وہ بے وقوف لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ روحانی معراج تھی، بندے کی روح کو نہیں لے گیا، بندے کو لے گیا۔
ارے جس نبی کی ہر نماز معراج ہوتی ہو اسے روحانی معراج کا بندے کو لے گیا، سرکار مجسم شکل میں گئے. اب جب سرکار مجسم شکل میں گئے ہیں تو اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین تو دھس جائے، ختم ہو جائے. احادیث ہے ہمارے سامنے. تو جب سرکار گئے ہیں عرش پہ تو زمین پہ کون؟ اندازہ لگا رہے ہیں. پروردگار نے سوال کیا تھا، اے محمد زمین پہ کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا علی کو چھوڑ کے آیا ہوں. لہجہ امیر کائنات میں جب آواز آئی تو کہا یہ علی کے لہجے میں کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ اے محمد میں نے تمام زمین والوں کے دلوں کو چھانا، تمہارے دل کو چھانا. مجھے محسوس ہوا کہ تمہیں علی کی آواز بہت پسند ہے. اے محمد یا علی یا علی، اے محمد اس لیے میں نے لہجہ علی اختیار کیا کہ علی کے لہجے میں تم سے کلام کروں. لہجہ علی میں علی کے فضائل پڑے گئے. کمال ہے. پروردگار اب اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا. جب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے درخت میں صدا پیدا کر دے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. علی کی بات آئے، صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ مسجد اقصی یہ والی نہیں ہے. مسجد اقصی کہتے ہیں بہت دور، بہت دور جو ہو وہ عرش پہ ہے. اس مسجد اقصی تک لے جانا تھا یا معراج تک لے کے جانا تھا؟ احادیث ہیں ہمارے سامنے. اچھا آپ سنیے گا، بہت ساری حدیثیں ہیں. معراج کے حوالے سے میں بیان کروں، پھر معراج پہ 12ویں امام کا ذکر ہوا، وہاں تک لے کے جانا ہے مجھے. 12ویں امام کی خصوصیات موضوع گفتگو ہے. معراج پر 12ویں امام کا خاص کیا ذکر ہوا، وہاں تک لے کے جانا ہے. سنیے بہت ساری احادیث ہیں. دوسرے لوگ پریشان ہو گئے، یہ اتنی ساری حدیثیں کیسے آ گئیں کہ بھائی کبھی آ رہا ہے معاملہ کہ رسول کریم کہاں سے معراج پہ گئے؟ حضرت ام ہانی کے گھر سے. کبھی آ رہا ہے فلاں جگہ سے، کبھی آ رہا ہے مسجد اقصی سے، کبھی. تو یہ اتنی ساری روایتیں جمع ہو گئیں. گئے کہاں سے تھے معراج پر؟ اگر در اہل بیت سے دور ہوں گے تو پریشان ہو جائیں گے. چھٹے امام نے کہا ایک نہیں 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے، اور ہر دفعہ فرائض سے زیادہ علی اور اولاد علی کی ولایت کی تاکید کی گئی. یا علی یا علی. اور اے جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اے جن نبی 120 مرہ 120 مرتبہ رسول کو معراج ہوئی ہے. وَكُلَّ مرہ ہر دفعہ اوصى اللہ بولایت علی و اولادہ، اللہ نے علی اور ان کی اولاد کی ولایت کی وصیت کی اکثر من الفرائض، دوسرے فریضوں سے زیادہ، کیونکہ دوسرے فریضوں کے منکر کم ملیں گے. علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ولایت کے منکر بہت زیادہ ملیں گے، تو اللہ نے اس کی تاکید زیادہ فرمائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. کیوں لے کے گیا پروردگار؟ لنریہ، تاکہ دکھائیں، رسول کو دکھائیں. لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھائیں. عجبا، ایسی نشانیاں دکھائیں جو انتہائی تعجب والی نشانیاں ہوں. سرکار معراج پہ گئے، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ دیکھا. پورا بہت طویل موضوع ہے. اپنی نشانیاں اللہ نے حیران کن نشانیاں، جنہیں اللہ کہہ رہا ہے عجبا، حیران کن نشانیاں رسول کو دکھلائیں. وہ وہیں سے زمین سے بھی دکھلا سکتا تھا، مگر نہیں، اپنے پاس بلایا، عرش کی جانب دکھایا. عرش کے دائیں طرف رسول نے دیکھا تو ایک جملہ لکھا تھا. وہ جملہ کیا لکھا تھا؟ ہمارے اور آپ کے دلوں کی تسکین. عرش کی جانب جملہ لکھا تھا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی.
کب سے لکھا ہوا؟ یہ بہت سارے فضائل عرش کے، معراج کے، مگر میرا موضوع گفتگو ہے 12ویں امام کے حوالے سے۔ اب توجہ کیجئے گا، کائنات کے نبی کو نسل امیر میں آنے والے تمام کے تمام اماموں کے انوار دکھائے گئے۔ یہاں سنیے گا، ایک ایک امام کا جب انوار دکھایا گیا، بہت توجہ کیجئے گا، والمہدی فی وسطہم کأنہ کوکب دری۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے تمام ائمہ کے انوار دیکھے ہیں، سرکار نے یہ تمام نوروں کو دیکھنے کے بعد نگاہ کی، تمام انوار کے درمیان 12ویں امام کا نور ہے، ایسے چمک رہا ہے کہ جیسے بہت سارے تاروں کے درمیان چمکتا ہوا ایک تارا ہوا کرتا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اندازہ لگا رہے ہیں، کوئی سوال کرے تمام اماموں کے نور ہیں، یہ 12ویں امام کا نور سب سے زیادہ کیوں چمک رہا ہے؟ دیکھیں، ہر امام کا نور ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں، اگر خدا نہیں چاہتا تو ابراہیم نگاہ بھی نہیں کر پاتے۔ خدا نے آنکھوں میں اتنی صلاحیت دی کہ ان انوار کو دیکھ سکے، پھر انہی کا واسطہ دیا تھا ابراہیم نے، انہی کا واسطہ دیا تھا آدم علیہ السلام نے۔ یہ احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تمام انوار میں 12ویں امام کا نور سب سے زیادہ کیوں چمک رہا ہے؟ سب سے زیادہ کأنہ کوکب دری۔ کوکب دری کسے کہا جاتا ہے؟ بہت سارے روشنی پھیلانے والے تارے موجود ہوں، ان میں ایسا تارا آ جائے بالکل منفرد نظر آئے، اسے کہا جاتا ہے کوکب دری۔ یہ 12ویں امام کا نور منفرد کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر معصوم کے خلاف کوئی نہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے۔ 12ویں امام وہ ہیں کہ جن کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا، دجال آئے گا، وہ بھی واصل جہنم۔ سنیے، حتیٰ شیطان 12ویں امام کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ اب جملہ سنیے گا، یہ جتنے ہیں نا 14 معصومین، ان سب کے دشمنوں سے انتقام 12ویں امام آ کے لیں گے۔ جب انتقام لیں گے تو تمام دنیا میں ان کے صدقے میں عدل و انصاف پھیلے گا، دنیا ان کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے عرش پر ان کا نور ایسے چمک رہا تھا کہ تمام انوار میں منفرد تھا۔ اب سنیے گا، جب امام علیہ السلام آئیں گے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ امام فرماتے ہیں لا یحتاجون الناس الی الشمس والقمر، لوگوں کو نہ سورج کی ضرورت ہوگی نہ چاند کی ضرورت ہوگی۔ زہرا کا چاند اتنا روشن ہوگا کہ رات میں بھی روشنی پھیلے گی۔ اللہم عجل ولیک الفرج یا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اندازہ لگا رہے ہیں، قائم یصلی، اس وقت عرش پر نور امام امر والزمان حالت عبادت میں ہے۔ لفظ قائم توجہ کیجئے گا، قائم یصلی، 12ویں امام کو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ممکن ہوا تو میں آنے والے ایام میں احادیث پیش کروں گا۔ قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ یہ، قائم یصلی، عرش پر ان کا نور حالت قیام میں تھا۔ دیکھیے، ہر امام کے نور کی الگ کیفیت ہے، ہر امام کا نور تسبیح و تہلیل کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے سوال ہوا تھا جناب جابر نے کہ مولا آپ کے انوار جب عرش پر تھے تو آپ کا کام کیا تھا؟ سوال دیکھ رہے ہیں، اور امام کا جواب توجہ کیجیے گا۔ امام نے کہا کننا نسبح اللہ، ہم اللہ کی تسبیح کرتے، تقدیس کرتے، نعلم الملائکہ، ملائکہ کو سکھاتے تھے کیسے تسبیح کی جاتی ہے۔ ملائکہ ہمارے نور سے سیکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے، روایت یاد آئی آپ کے سامنے، جب جناب جبرائیل سرکار کی خدمت میں آئے، وہاں سے علی آئے، جبرائیل کھڑے ہو گئے، اے جبرائیل کیوں؟ کہا اے رسول خدا، یہ میرے استاد ہیں۔ کیا مطلب؟
کیا مطلب استاد ہیں؟ جب اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا، کب؟ مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا، اے جبرائیل من انا ومن انت، میں کون تم کون؟ تو جبرائیل نے کہا میں ہوں تو ہے۔ تو ایک صدا آئی تھی، اے جبرائیل اب نہ کہنا ہلاک ہو جاؤ گے، کہو انت رب الجلیل وانا عبد ذلیل، تو رب جلیل ہے، میں تیرا بندہ ہوں، پست بندہ۔ تو جبرائیل کہتے ہیں اگر یہ صدا نہ آتی تو میں پہلے ہی ہلاک ہو جاتا، مجھے ہلاکت سے بچانے والے علی۔ اندازہ لگا رہے یا علی نور علی علیہ السلام، یعنی جب حالت انوار میں ہے، نور میں ہے، تو بھی یہ ہستیاں ہدایت کر رہی ہیں، مگر 12ویں امام کا نور الگ کیفیت ہے، قائم یصلی، حالت قیام میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار کہہ رہے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے حسین ابن علی کی نسل میں آنے والے اپنے ہم نام جو میرے شبیہ ہوں گے ان کا نور دیکھا حالت قیام میں، اور کیسے؟ وسطہم، سب انوار کے درمیان میں۔ قائم کیوں کہا گیا؟ ایک سبب یہ بیان کیا گیا 12ویں امام کی خصوصیات کہ ان کا نور بھی حالت قیام میں تھا۔ اب ایک خصوصیت ہے جو میرے اور آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، یہی سبب ہے، یہ والی روایت سبب ہے کہ 12ویں امام کے ذکر کے لیے باقاعدہ یہاں ہم جمع ہوئے۔ میں نے خاص طور سے اس موضوع کو چنا کہ 12ویں امام کا ذکر ہو، یہ والی روایت بہت توجہ کیجیے گا۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام سے سوال ہوا مولا کلکم قائم بامر اللہ، آپ سب کے سب قیام کرنے والے ہیں، جملوں پہ توجہ کیجیے گا، آپ سب کے سب قیام کرنے والے ہیں، لہذا یہ جملہ بھی درست نہیں ہے کہ صرف امام حسین نے قیام کیا، ہر امام نے قیام کیا ہے، یعنی ہر امام نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری آئی تھی۔ بہت توجہ کیجیے گا، اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ کوئی اور امام ہوتا وہ بھی یہی کرتا۔ اللہ کی جانب سے ہر امام کے لیے دستور آتا ہے، ہر امام کے لیے دستور آتا ہے، اور 14 دستور آئے تھے، اس دستور میں 12 اماموں کے لیے باقاعدہ 12 دستور آئے تھے، کائنات کے نبی نے عطا کیے تھے، ہر امام اسے کھولتا ہے، عرش سے امام کی ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے، لہذا امام ایک قدم بھی اگر بڑھا رہا ہے تو اس پروردگار کی مشیت سے بڑھا رہا ہے۔ اگر حسین ابن علی کے بھائی حسن صلح کر رہے ہیں تو مشیت پروردگار سے۔ بہت توجہ کیجیے گا، قائمون یعنی حالت قیام میں، کیا مطلب حالت قیام میں؟ ہمیشہ خدا کی عبادت میں قائم، اور اپنے بندوں کو خدا کی راہ میں قیام کے اندر لانے والے۔ کیا مطلب حالت قیام میں لانے والے؟ خدا کی جانب متوجہ کروانے والے۔ 9ویں امام سے سوال ہوا کلکم قائم بامر اللہ، امر الہی کا تو آپ ہی سے قیام ہے، آپ اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو قیام آپ بخشتے ہیں۔ جملہ کہہ گیا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا دین اگر اپنے پیروں پہ کھڑا ہے تو آپ کے صدقے میں، تو پھر 12ویں امام کو صرف قائم کیوں کہا گیا؟ توجہ ہے، ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں، 12ویں امام کو کیوں کہا گیا؟ ایک وجہ میں بیان کر چکا، کیونکہ عرش پر فقط ان کا نور تھا جو حالت قیام میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ دوسری وجہ امام نے عجیب بیان کی، فرمایا لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، کیونکہ وہ اس وقت قیام کریں گے جب ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ اب سنیے گا، ان کا ذکر موت ذکر ختم ہو جائے گا، بالکل بھلا ڈالیں گے ذکر، مگر ایک گروہ یہ ہو گیا نا جو ذکر کو بھلا دیں گے تو وہ قیام کریں گے، خدا نہ کرے ہم یا ہماری نسلوں میں کوئی ان لوگوں میں ہو۔ اب 7ویں امام کی سنیے گا، 7ویں امام کی حدیث، مولا وہ 12ویں امام غائب ہوں گے، یہ غائب ہوں گے تو کیا مطلب؟ سوال کیا، وَمِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ يَغِيبُ، اماموں میں بھی کوئی غائب ہوگا؟ امام نے جواب دیا، وہ جواب آپ کے اور ہماری تسلی کے لیے۔ 7ویں امام نے جواب دیا یقوم، سنیے گا 7ویں امام سے کیا سوال ہوا تھا؟ مولا وہ غائب ہوں گے، پردے غائب میں ہوں گے، کیا اماموں میں بھی کوئی غائب ہو جائے گا نگاہوں سے؟ بہت توجہ، امام کا جملہ، امام نے کہا یغیب عن ابصار الناس شخص
لوگوں کی نگاہوں سے تو وہ غائب ہوں گے، مومنین کے دلوں سے ان کی یاد غائب نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اندازہ لگا رہے ہیں معراج پہ رسول 12ویں امام کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ ان لوگوں میں ہیں کہ جو امام کو نعوذ باللہ بھلا چکے ہیں، یا امام کو یاد کر رہے ہیں 12ویں امام کو۔ عجیب کیفیت ہے، والمہدی فی وسطہم کأنہ کوکب دری، ایسے چمک رہا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جیسے کوکب دری، بہت سارے تاروں کے درمیان ایک انتہائی چمکدار تارا چمک رہا ہوتا ہے۔ قائم یصلی، حالت قیام میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار سے اللہ نے کہا، سرکار نے سوال کیا نا، پروردگار تمام انوار ہیں، تمام معصوم ہیں، مگر یہ والا نور اتنا چمک رہا کیوں ہے؟ اب جملہ سنیے، کائنات کے نبی نے معراج میں سوال کیا، یہ والا نور اتنا کیوں چمک رہا ہے؟ پالنے والے حالت قیام میں اور سب انوار کے درمیان میں۔ اب درمیان میں والا لفظ بھی توجہ کیجئے گا، سب انوار کے درمیان میں۔ سوال کے جواب کو بعد میں بیان کروں گا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ چاند جب مہینے کے درمیان میں پہنچتا ہے تو وہ 14ویں کا چاند بن جایا کرتا ہے، بالکل وسط میں۔ یہی وجہ ہے کہ 15 شعبان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ جب چاند اپنے پورے عروج پر ہوگا تو حسن عسکری کے گھر میں ایسا چاند آئے گا کہ جس چاند کے صدقے میں یہ چاند خلق ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیں امام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کسی بھی معاملے میں جب وسط کا لفظ استعمال ہو درمیان میں، تو یہ عادل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ میزان عادل سرکار جب بیٹھا کرتے تھے، احادیث میں آیا کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، دائرہ گرد بن جاتا تھا، سرکار درمیان میں بیٹھا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کأنہ کوکب دری، چمک رہا ہے ایک چاند، چمک رہا ہے تارا، سرکار ایسے بیٹھا کرتے تھے۔ کائنات کے نبی نے سوال کیا، پروردگار یہ نور ایک خاص کیفیت، 12ویں امام کی خصوصیات، خاص کیفیت، قائم یصلی، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کہا اے محمد، بہی انتقم اعدائی و اعداءک، انہی کے ذریعے میں اپنے، تمہارے اور تمہاری ذریت کے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا پالنے والے امام حسین شہید ہو رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو، ملائکہ کو 12ویں امام کا نور دکھایا اور کہا سنو، منتظر رہنا ان کے ذریعے حسین ابن علی کے قاتلوں سے انتقام لینا ہے، تم ان کے لشکر میں آگے آگے لڑو گے۔ تو ملائکہ بھی منتظر ہیں 12ویں امام کے، بگی انتقم اعدائی، انہی کے ذریعے اے محمد تمہارے ذریعے بھی عدل کا قیام ہوگا، علی کے ذریعے بھی عدل کا قیام ہوگا، تمام معصومین کے ذریعے عدل کا قیام ہوگا، مگر تمام عالم میں عدل کا قیام ان کے ذریعے ہوگا۔ تمام جگہ یحلل حلالی و یحرم حرامی، میرے حلال کو رائج کرے گا، جو چیزیں بدعتیں پھیلا دی گئی ہوں گی انہیں ختم کرے گا، بدعتوں کو بھی ختم کرے گا، بدعت پھیلانے والوں کو بھی ختم کرے گا۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ اور عجیب امتحان ہوگا جب بدعت پھیلانے والوں کو یہ قتل کریں گے، عجیب امتحان ہوگا۔ حدیث میں آیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا امتحان طور پہ جانے کے بعد سامری کے ذریعے ہوا، بچڑا بنایا، آواز پیدا کی، کہا یہ تمہارا خدا ہے، کتنا مشکل ترین امتحان تھا، بہت سارے لوگ منقلب ہو گئے، خدا بدل دیا، مشکل امتحان تھا۔ امام کہتے ہیں اس امتحان سے زیادہ مشکل اس وقت ہوگا جب بڑے بڑے ظالموں کو آ کر نسل حسین میں آنے والے وہ قائم
درخت پہ لا کر لٹکائیں گے، درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اب وہ کہیں گے جو ان دشمنوں کی محبت دل میں تھوڑی سی رکھتے تھے کہ دیکھو تھے تو اچھے، درخت بھی ہرا بھرا ہو گیا۔ چھٹے امام کہتے ہیں وہ امتحان سامری والے امتحان سے زیادہ سخت ہوگا، لہذا جس طرح نبی نے کہا علی کی مثال مجھ سے ایسا ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے، جو لوگ موسیٰ کے طور پہ جانے کے بعد ہارون کا دامن تھامے رہے کامیاب رہے، جو نبی کے جانے کے بعد علی کے در پہ آ گئے کامیاب۔ یا علی یا علی، بس وہی لوگ نجات پائیں گے۔ وہ کہیں گے ارے ہرا بھرا ہوتا ہے تو ہو جائے، ہرا بھرا ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اس وقت صدا آئے گی جو ان کے حق میں ہیں ایک طرف ہو جائیں۔ جیسا ہی ایک طرف ہوں گے، امام کہتے ہیں آسمان سے آگ آئے گی، زمین سے آگ نکلے گی، درخت کو بھی جلائے گی، درخت پہ لٹکے ہوئے ظالموں کو بھی آگ جلائے گی۔ اب ان سے کہا جائے گا انہی کے ساتھ تم بھی واصل جہنم ہو جاؤ، کیونکہ جو ان کی محبت دل میں رکھے، محمد و آل محمد کی دشمنوں کی محبت دل میں رکھے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لو اجتمع الناس علی حب علی ما خلقت النار، اگر تمام مخلوقات علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا۔ اور سنو مجھے فرق نہیں پڑتا تمام کے تمام لوگ علی کے منکر ہو جائیں، سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یا علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ فرعون سامری صفت افراد کو آ کر وہ انتقام لیں گے۔ اے محمد، معراج میں باتیں ہو رہی ہیں، اے محمد ان کے ذریعے میں تمہارے اور تمہاری ذریت کے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ کأنہ کوکب دری، بس یہیں سے میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ کأنہ کوکب دری، جیسا کہ وہ چمکتا ہوا چاند۔ عجیب روایت ملی مدینہ کے حوالے سے۔ مدینہ میں سرکار امام حسین علیہ السلام جب اپنے اصحاب کے ساتھ، اصحاب اور بنی ہاشم کے جھرمٹ میں چلتے، ایسا لگتا کأنہ کوکب دری۔ قمر بنی ہاشم آگے آگے ہوتے، حسین ابن علی ایسے ہوتے جیسے چمکتا ہوا تارا۔ بالخصوص 28 رجب کی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایسے چل رہے ہیں، آگے مولا ابوالفضل عباس ہیں، درمیان میں امام حسین، راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ چمکتا ہوا تارا ہے جو دوسرے تاروں کے جھرمٹ میں ہے۔ عجیب منظر ہے 28 رجب کا، اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، پیغام آیا کہ ولید ابن عتبہ بلا رہا ہے۔ امام نے کہا جاؤ، آ رہے ہیں، ابھی گفتگو کر ہی رہے ہیں۔ امام نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کا تختہ الٹ گیا، مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اسی لیے بلایا جا رہا ہے۔ ابھی گفتگو کر رہے ہیں امام کے دوبارہ پیغام آیا، بلائے۔ امام نے سختی سے کہا، کہہ دیا کہ آ رہے ہیں تو جاؤ۔ روایات عجیب ہے۔ امام حسین گھر پہ تشریف لائے، کس کو بتایا ہے؟ سب سے پہلے بی بی زینب کو بلایا اور کہا بہن زینب دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اہل بیت میں سے کسی کو دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ عجب نہیں وہ وقت یاد آیا ہو جب ماں زہرا دربار میں۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ ارباب اعظم مقتل کا جملہ سنیں گے،
بی بی زینب نے جیسے یہ بات سنی ایک صدا دی ہے، عباس، اونو محمد، اے بیٹا قاسم، دیکھو امام وقت اکیلے نہ جائیں۔ امام علیہ السلام نے کہا مجھے اکیلے بلایا ہے، مگر 30 بنی ہاشم کے افراد امام حسین کو ایسے لے کے گئے کأنہ کوکب دری، چمکتا ہوا چاند حسین ابن علی۔ اب گھر سے جا رہے ہیں، سنیں گے بیبیاں در پہ جمع ہو گئی۔ جناب زینب نے جب گریہ شروع کیا، بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ امام حسین نے صبر کی تلقین دی، اپنے اصحاب کو کہا دیکھو جب تک میری آواز بلند نہ ہو تم لوگ کچھ نہ کرنا۔ رسول کا عصا لیا، دربار میں پہنچے ہیں امام حسین۔ کون کون ہے ساتھ جانتے ہیں؟ مسلم ابن عقیل ساتھ ہیں، حضرت عباس سب سے آگے ہیں، علی اکبر ساتھ ہیں، قاسم ساتھ ہیں، اونو محمد ساتھ ہیں۔ جیسے ہی داخل ہوئے پیغام دیا گیا کہ معاویہ ابن ابی سفیان مر چکا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا تو مجھے کیوں بلایا ہے یہاں؟ دیکھیں یزید کا جملہ یہ تھا وَابْعَثْ بِرَأْسِهِ إِلَيَّ، حسین اگر بیعت نہ کرے تو ان کا سر جواب میں بھیجنا۔ اس ملعون نے یہ لکھا تھا۔ ولید بن عتبہ کہتا ہے کہ بیعت لینا ہے یزید کے نام۔ واللہ جملہ عجیب ہے، مگر آپ اس کو جا کے سنیے گا، توجہ کیجئے گا، بلکہ اس جملے پہ توجہ کیجئے گا، کاش کے بات پہنچ جائے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ولید نے کہا یزید کے نام پہ لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ مولا علی کا دور یاد آ گیا تھا حسین کو۔ اللہ اکبر، کہ وہاں بھی کسی کے بارے میں کہا گیا کہ کسی کے نام پہ جمع ہو چکے تو ماں زہرا دربار میں آئی تھی۔ ہمیں حسین نے کہا دیکھو مثلی لا یبایع سرن، مجھ جیسا اکیلے میں بیعت تو نہیں کرے گا، کل ہو لوگوں کو بلاؤ، ان کے سامنے پھر دیکھتے ہیں کون کس کی بیعت کرتا۔ مروان وہاں موجود ہے۔ اب مقتل کا جملہ سنیے گا۔ مروان ملعون نے ان داروغہ جو وہاں موجود تھے ان کی جانب اشارہ کیا کہ دروازے کو قفل لگا دو، بند کر دو، زنجیر لگا دی گئی۔ مروان نے دروازے کو بند کروا دیا، دروازہ بند ہو چکا ہے۔ امام حسین کو ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ اب مروان پلٹا، کہا ولید اگر ابھی حسین کو جانے دیا تو پھر یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اے حسین ابن علی، یزید کی بیعت کرو ورنہ ابھی سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ بعض مقاتل میں واللہ عجیب شجاعت کا منظر ذکر ہوا۔ علی علیہ السلام کے گھر پہ جب حملہ ہوا تھا نا تو ایک لعین کا گریبان پکڑا تھا علی نے اور زمین پہ گرایا تھا اور کہا تھا اگر رسول کی وصیت نہ ہوتی تو تو دیکھتا کہ میں کیسے تجھے قتل کرتا، میرے گھر پہ کیسے داخل ہوئے۔ امام حسین اخذ بتلابیبہ، مروان کا گریبان پکڑا، وہیں زمین پہ گرایا اور کہا یبن الزرقاء، او نیلگو آنکھوں والی کے بیٹے، انت تقتلنی، تو مجھے قتل کرے گا؟ صدا بلند ہونا تھی کہ وہ جو دروازہ بند کر دیا گیا تھا نا، ایک زور سے پیر پڑا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا۔ دروازے کا ٹوٹنا تھا کہ تلوار لیے ہوئے ام البنین کا لال داخل ہوا۔ مسلم ابن عقیل تلوار لیے داخل ہوئے، مروان کے گلے پہ تلوار رکھ دی۔
کون محمد ہیں؟ علی اکبر ہیں۔ امام حسین نے روک دیا۔ میں کہوں امام حسین نے کیا بلایا تھا؟ نہیں بلایا تھا، مگر کربلا میں ایک وہ موقع بھی آیا عصر عاشور جب فرزند زہرا دائیں بائیں دیکھ کے صدا دے رہا تھا، این این مسلم ابن عقیل، این این مسلم ابن اوسجا، این این اخی العباس، ارے میرے بھائی عباس کہاں ہو؟ عجب نہیں فرات پہ جنازہ تڑپا ہو میرے آقا، ارے موت نے ساتھ نہ دیا ورنہ آپ کی نصرت کو آ جاتے۔ اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی اللہ۔ ارباب عذاب بنی ہاشم کے جھرمٹ میں حسین گھر با حفاظت پہنچ گئے۔ اب مقتل کی دردناک روایت یہ ہے کہ ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں کہ دو بیویاں ایسی ہیں جو در کے پیچھے کھڑی تب کیال بلند آواز سے رو رہی ہیں۔ کون بیویاں ہیں؟ ایک طرف زینب، دوسری طرف سکینہ۔ اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی اللہ۔ ارباب عزا امام حسین سکینہ کے پاس گئے، پیشانی کا بوسہ دیا، ایک جملہ کہا، سنیے کہ امام حسین نے خاموش نہیں کروایا ہے، امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے، بیٹی ہذہ اول مصیبت، بیٹے یہ پہلی مصیبت ہے، یہ جملہ کہا اور امام حسین کے آنسو جاری ہو گئے۔ ارباب عزا آج سکینہ کو کہہ رہے ہیں یہ پہلی مصیبت ہے۔ عاشور کے دن خاک کربلا پہ بیٹھ کر حسین سکینہ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رکھے گئے، اے بیٹی پانی نہیں چاہیے۔ بچی نے کہا بابا جو گیا یہ کہہ کر واپس نہیں آیا، اب پیاس نہیں لگی۔ امام حسین نے کہا بیٹی اللہ نے حسین کے مقدر میں شہادت لکھ دی، یہ آخری ملاقات۔ بچی نے سوال کیا بابا سکینہ کے مقدر میں کیا؟ خاک کربلا اٹھائی سر میں رکھی، اے سکینہ تمہارا مقدر یتیمی، تمہارا مقدر تباہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ پروردگار ان صداؤں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ارباب عزا حسین رسول کے روضے پر جا رہے ہیں، رسول کے روضے پر جا کر پیشانی کو رکھا خدا کی بارگاہ میں، نماز ادا کی۔ اب اس کے بعد رسول کی قبر مطہر کے پاس آئے، اے نانا جی کرتا ہے قبر پھٹے اور حسین آپ کے پاس آ جائے۔ اجرکم علی الزہراء۔ ارباب عزا آنکھ بند ہوئی، دیکھا رسول خواب میں آئے ہیں، بالوں میں خاک ہے، بیٹا حسین ہم سے ملاقات کا وقت آ گیا، اے بیٹا حسین مگر کربلا جانا ہوگا۔ ارباب عزا ارباب مقاتل لکھتے گئے جب ماں کی قبر کی جانب گئے ایسے گئے جیسے گھٹنیوں کے بل بچہ جا۔ اجرکم علی الزہراء۔ ارباب عزا ایک شخص ہے جو خط لے کر آیا ہے کوفہ والوں کا، کہتا ہے میں خط لے کے آیا تھا امام حسین کی جانب، میں نے سنا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ارے مدینے والے ایسے رو رہے تھے جیسے رسول آج رخصت ہوئے ہوں۔ میں نے سوچا بنی ہاشم کی رخصت دیکھوں کیسے رخصت ہوتے ہیں، ہماری
جماعت تیار ہو چکی ہے، قافلہ روانہ ہونے والا ہے، ایک ایک صدا بلند ہو رہی ہے، ہر ایک اپنی محرم کو سوار کرے۔ امام حسین اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں، ہر بی بی آتی، ہر بچہ اپنے محرم کو سوار کرتا۔ قاسم آگے بڑھے، اپنی ماں کو سوار کیا، علی اکبر آگے بڑھے، اپنی ماں کو سوار کیا۔ ارباب ازا ایک صدا بلند ہوئی ہے، مدینے والوں تنحو، دور دور ہٹ جاؤ، نگاہوں کو جھکا لو۔ آواز میں اتنی گرج تھی کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ بتلایا گیا ام البنین کا لال عباس صدا بلند کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی آنے والی تھی، علی اکبر آگے بڑھے، وہ جوان جسے قاسم کہا جاتا تھا آگے بڑھا، عباس آگے بڑھے، حسین اپنی مسند سے کھڑے ہوئے، عباس نے اپنے گھٹنے کو زینہ بنایا، بی بی سوار۔ میں نے کہا بی بی کون؟ کہا علی کی بیٹی زینب۔ اجرکم علی اللہ ارباب ازا، یہ مدینہ سے رخصت کا منظر ہے۔ آئیے 11 محرم، زینب کبریٰ ہاتھ پسے پشت بندھے گئے۔ ایک مرتبہ فرات کی جانب دیکھا، بھیا عباس، زینب سوار۔ اجرکم علی الزہرا، زنجیر تھامے ایک قیدی آگے بڑھا، گھٹنے کو زینہ بنایا، اے پھوپھی سوار ہو جائے سجاد سے۔ ماتم حسین